بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں لوگ ابھی نا کنفیوز ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کو اگر کسی کو بھی پوچھو کہ خدا کی معرفت کا ذریعہ دین محکم، پریکٹیکل اسلام اور اسلام کا کوئی اکنامک سسٹم آپ لوگوں کو کوئی پتہ ہو، آپ کے بڑے بڑے مفکر آئے، آپ کے بڑے بڑے اسکالرز آئے، آپ کے بڑے بڑے مجتہد آئے، ہر فرقے میں بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی، لیکن کیا آپ لوگوں کو بت و باش اسلامک بت و باش دے پائے؟ کیا 56 اسلامی ملکوں میں اسلامی اکنامک سسٹم کا جیسے کہتے ہیں قیام ہو گیا؟ کیا آپ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دین وہ سمجھ آ گیا؟ کیا آپ لوگوں نے دولت کی منصفانہ تقسیم کو سمجھ لیا؟ کیا آپ لوگوں نے ایک ہونا سیکھ لیا؟ کیا آپ لوگوں نے یہ بات باور ہو گئی آپ لوگوں کو کہ زمین سے نکلنے والی جتنی بھی فضل ہے جو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نازل کرتا ہوں، اس پہ سب کا برابر حق ہے؟ کیا آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ کیا آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جتنا بھی انسان کا قیام ہے اس دنیا میں وہ صرف شیطان سے لڑنے کے لیے، اس کا ایک ہی محور اور ایک ہی مقصد ہے کہ وہ شیطان سے لڑنے کے لیے زمین پہ اتارا گیا، اس کو اپنا ازلی دشمن۔ وضو کیوں کرتے ہیں؟ وضو صرف آدم کی اس یاد میں کرتے ہیں جب آپ حضرت آدم علیہ السلام نے اس پودے کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ انوالو ہوا، اس کے بعد وہ جو اس جیسے کہتے ہیں نا کہ اس شیطان کی اس لغزش کروانے کی یہ گناہ نہیں تھا، کوئی نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی شرعی حد پار نہیں کر دی تھی، کوئی اللہ کی مقرر کردہ حد کو کراس نہیں کر لیا تھا، کوئی حرام کو ہاتھ نہیں لگا لیا تھا، صرف ایک تنبیہ تھی، ایک احتیاط تھی، ایک خوبصورتی تھی اس احتیاط میں، بس اس کو بائی پاس کیا تھا۔ تو اس کا اثر جو ہے وہ پھر آپ نے یوں سر پہ ہاتھ رکھا جو آپ کو مسح کرایا جاتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا ہوا، تو اس وقت جتنے بھی ظاہری اعضاء تھے ان پہ ایک سیاہی آئی، جو انوالو ہوئے، پاؤں انوالو ہوئے، ہاتھ انوالو ہوا، اور پھر آدم نے کہا یوں میں نے کیا کر لیا۔ تو وضو اس سینس میں صرف اور صرف آپ لوگوں کو کرایا جاتا ہے کہ آپ لوگ جب بھی وضو کریں آپ لوگ خدا کی طرف آئیں اور شیطان کو پہچانیں۔ بس ہر عمل سے پہلے اس لیے باوضو ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کو شیطان کی یاد آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا۔ کیوں کہتے ہیں کہ جو باوضو رہے گا اس کا رزق میں اضافہ ہو جائے گا، برائیوں سے بچے گا، صحت یاب رہے گا؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی سب کو کہ یہ جو بھی نظام ہے زمین پہ اس کا ایک ہی محور اور مقصد ہے شیطان سے لڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچنا، یہ ایک مقصد ہے۔ اسی مقصد کے تحت تمام انبیاء آئے آپ کو تیاری کرانے، اسی مقصد کے تحت یہ پورا نظام ہے اللہ تعالیٰ کی ولایت کا، جس کی اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یہ ہے مشن سٹیٹمنٹ، یہ ہے پوری دنیا کا۔ یہاں سب آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ آپ کے لیے جبرائیل اتارے گا یا یہاں کا کوئی سسٹم وضع کرے گا۔ ابھی آپ لوگوں کو کیونکہ بہت وقت چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ انسان نے اپنی جو معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، جس نے جی اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، سنا ہوگا سب نے۔ تو اب پرابلم یہ ہے کہ انسان شرافت سے سمجھ نہیں رہا تھا۔ اسکالرز آئے، آپ لوگ مست تھے، کوئی کسی فرقے میں، کوئی کسی فرقے میں، کوئی تھوڑا سا ٹھنڈا سکینت ہر جگہ اللہ کے ذکر سے اترنی ہے۔ اللہ کا کلام جس جگہ جس محفل میں پڑھا جائے گا سکینت اترے گی، لیکن آپ لوگ اس سکینتوں پہ تکیہ کر کے بیٹھ گئے نا۔ آپ نے دین اسی کو سمجھ لیا، آپ نے کہا کہ جی اس درگاہ پہ مجھے سکون آیا، اس آستانے پہ سکون آیا، اس فرقے میں سکون آیا، یہ اللہ کی محفل میں سکون آیا، کہیں درود کی محفل میں سکون آیا، آپ نے اسی کو منزل سمجھ لیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس جو ڈیوائن کنیکٹیویٹی کا سورس ہے وہ مادے کو چیک کرنا ہے کہ مادہ ہے، دعا مانگی تو مادہ آ گیا یا نہیں آیا۔ اب ہونا یہ ہے کہ یہ جو سارا منظرنامہ بن رہا ہے، یہ جتنا آپ لوگوں کو جو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی غرض سے آپ لوگوں کو ساری چیزیں ٹرائی کرائی جانی ہیں۔ بس مثال کے طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی ہو تو بڑا بھائی کمال ہو جاتا ہے، وہ کہیں گے یہ لو چلاؤ۔ آپ کہتے ہیں جی ایٹم بم ہو تو بڑا کمال ہو جاتا ہے، وہ کہیں گے یہ لو چلاؤ۔ وہ کہیں گے کہ ڈالرز میں آپ کا جیسے کہتے ہیں نا کہ ذخیرہ زیادہ ہو تو انہوں نے کہا نا وہ بھی چلاؤ۔ جو دنیاوی اسباب انسان جس پہ تکیہ کر کے بیٹھا سوچ رہا ہے، ہر وہ تکیہ اس کا جس چیز پر ہے وہ ہوا ہونی ہے۔
اب اس کے لیے جنگ بہترین فلٹر ہے، جنگ بہترین فلٹر ہے، کیونکہ آپ اسلام کی چادر میں نہیں آئے۔ بس اب وہ جنگیں پھیل رہی ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی یہ پاکستان والے بڑے مست بیٹھے ہیں، جنگ بند ہو چکی ہے، مشن وہ سکون ہو چکا ہے، ان کو بالکل چل لگ رہا ہے۔ اسامہ صاحب وہ جو کہتے تھے کہ دنیا کی آبادی جب 7 کے عدد میں ہوگی تو پھر مطلب 1 ارب وبا میں، 1 ارب بیماری میں، 1 ارب جنگوں میں، تو وہ وقت آ چکا ہے۔ دیکھیں وہ تھی کہ دنیا میری امت کے 3 حصے، ایک حصہ بیماری میں، ایک حصہ جنگ میں، اور ایک حصہ بچے گا۔ تو اب اگر 7 کا فگر ہے تو اس کو 7 کے فگر کو آپ کر لیں، 7 کے فگر کو آپ بنا لیں 3 حصوں پہ، 2.5 ارب کر لیں۔ اچھا آج سے پہلے اتنا بارود اور مسالہ آپ کے پاس نہیں تھا کہ اتنا بندہ مارا جا سکتا، پہلے یہ پوائنٹ سمجھیں۔ آج سے پہلے وہ کیپیسٹی نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ کیپیسٹی جو ہے پراپرلی ڈیولپ ہو چکی ہے، جس میں یہ بڑا واضح ہو رہا ہے کہ اب اتنا بندہ مارا جا سکتا ہے، بٹنوں پہ ہے اتنا بندہ، سر جی بٹنوں پہ آیا ہوا ہے اتنا بندہ، سمجھ رہے ہیں؟ اب کرونا دیکھا آپ نے کتنی آبادی گئی، اس کا مطلب ہے اب اتنی بڑی بیماری بھی آ سکتی ہے کہ اتنی آبادی چلی جائے۔ اس کے اوپر آپ لوگوں کا جو شہری نظام ہے جو آپ لوگوں نے اڈاپٹ کیا، یہ اسلامی ہے؟ آپ لوگوں کے کسی اسلامی ملک کا مجھے دکھا دیں کہ شہری نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وہ ہے نماز کے وہ جو حدیث ہے سوری اس کے مطابق ہو، جو علامہ اقبال نے ہٹلر کو پیش کی تھی۔ علامہ اقبال جب ہٹلر کو ملے تھے نا تو اس کو پیش کی تھی، انہوں نے کہا اپنے دین کی کوئی بات تو بتائیں، اپنے نبی کی کوئی بات تو بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ اقبال نے کہا کہ روایت ہے کہ تھوڑی آبادیاں رکھو، بیماریوں سے بچو گے، تھوڑی آبادیوں میں رہنا، بڑی آبادیاں نہ کرنا۔ مینجمنٹ کی بہت بڑی بات سمجھا گئے تھے، لیکن آپ دیکھ لیں، لاہور دیکھ لیں، کراچی دیکھ لیں، انڈونیشیا کا جکارتا دیکھ لیں، بڑے بڑے آپ کے اسلامی ملکوں کے کیپٹلز چیک کر لیں، کھڈوں میں گھسائی چلے جا رہے ہیں، نان اسلامک ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب انسان اس ٹائم اس حالت تک پہنچ چکا ہے۔ اچھا چلو اگر اپنے نبی کی اس بات پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات پہ اگر آپ لوگ آبادیاں پھیلی ہوئی رکھتے تو ایک بکھری ہوئی آبادی کو کتنا نقصان ہوتا، اور اب فلیٹ کی بلڈنگ پہ ایک میزائل کتنے گھروں کو کافی ہے؟ ایک ہی بلڈنگ گرانی ہے، 100-200 گھر کا سر جائے گا، مسالہ بھی کم لگے گا، ٹارگٹ بھی شیطان کا بہترین پورا ہوگا۔ تو اب وہ وقت کے قریب آپ لوگ جا رہے ہیں، ڈیلی اس میں آپ لوگوں کو ہر دوسرے مہینے آپ کو باور کرانا پڑتا ہے کہ آپ لوگ انٹر ہو گئے، مانتا ہی کوئی نہیں۔ اچھا ایک سٹیٹمنٹ یاد ہے آپ لوگوں کو، جب ہم یہ گزرے تھے مارچ سے، تو مارچ میں نے اس وقت سب کو یہ یاد کرایا تھا کہ مارچ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس لیول پہ لے جائے گا کہ آپ لوگ کہا کریں گے اس کے بعد سب پہلی دفعہ۔ تو آپ کا تھنک ٹینک کیا کرے گا ادھر بتائیں نا؟ آپ کا پرانا تجزیہ کار کی جو ایج ہے نا، جو لرننگ ایج ہے، وہ ہے 50 ایئرز میکسیمم۔ پرانا ترین آدمی 50 سالہ تجربہ رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی ایک آدھا بوڑھا بہت سینئر آدمی جس نے پاکستان سے بھی پہلے کا کچھ دیکھا، شاید اگلے دن ایک بندہ 100+ ملا، تو وہ بھی صرف کیونکہ وہ مکی کی روٹی اور دودھ کا پیتا تھا، بس اس لیے وہ 100+ تھا۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیں، جو نہیں نقطہ سمجھ آ رہا بار بار سمجھانے پر بھی، کہ سر جی آپ لوگوں کو سیک آنا ہی آنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے چھلانگے مار کے بٹن چیک کرنے ہیں، ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سنیں؟ تو اب جس نے جو امام چنا ہوا ہے، جو سارے ٹیسٹ ہو جائیں گے، سارے امام ٹیسٹ ہو جائیں گے۔ جس کو پیر مانا ٹیسٹ ہو جائے گا، پیر فیل ہوں گے، امام ان کے بنائے فیل ہوں گے، دنیا کے سارے فرقے مذاہب اپنے اپنے بٹن دبائیں گے، چیک کریں گے۔ جب پناہ نہیں ملے گی، آخر گھوم پھر کے وہ جو ایک رسی لٹک رہی ہے، جو ایک ایکتا کی رسی، ونس کی رسی، انسانیت کی رسی، رحمانی رسی، جو سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہے، جو انسان کو ایک نظر سے دیکھتی ہے ایک کرنے کے لیے، اس کی طرف آخر آپ لوگ بھاگیں گے۔ ویسے آپ نے بھاگنا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ کافی زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو جو اس میں سمجھ نہیں آ رہی، وہ سارا میٹر ہی یہ ہے کہ جتنی بھی آپ لوگ ٹیکنالوجیز پہ ریلائی کر لیں، آخر کہانی گھوم پھر کے وننگ شاٹ جو ہے
وہ روحانی دنیا کی ہے، وننگ شاٹ ان ڈیوائن کنیکٹیوٹی کے لوگوں کی ہے جو آگے بڑھیں گے، جن کے قدموں کے ساتھ فرشتے چلیں گے، جن کے ساتھ سسٹم چلے گا. وہ قدم جب اٹھیں گے زمین پر، ان میں وزن ہوگا، ان میں کلیرٹی ہوگی، وہ عشق رسول میں چور ہوں گے، وہ جیسے کہتے ہیں حیدر کرار کی دلیری ان کے سینوں میں ہوگی، دماغ میں توکل علی اللہ ہوگا، اور وہ اس طریقے سے چلیں گے کہ بس یہ آپ کے ٹیکنالوجیاں ساری فیل ہو جائیں گی. تو وہ آخر یہ ابھی جو فیز ہے نا، یہ ابھی ٹیکنالوجی کا ذرا چل لینے دے نا. اسرائیل اپنی کوششیں کر لے، ایران اپنے مار لے، میکسیمم یہ تباہیاں پھیر لیں، ایک دو اور ملک اندر آنے دیں. ابھی آپ لوگوں کی بھی باری ہے، سارے مل کے جیسے ایک دفعہ اچھا خاصا مسالہ چلا لیں گے، پھر بڑی عقل درست ہوئی ہوگی. پھر وہ وقت ہوگا جس کی راہ کے اندر سے اصل مسلمان نے اب نکلنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ لوگوں کے جتنے بت ہیں دماغوں کے، فرقوں کے، عقیدوں کے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، 100 کہانیاں ہیں، جیسے کہتے ہیں نا 100 کہانیاں ہیں، تو وہ ساری کی ساری کہانیاں جو ہے نا اب ایک دفعہ راکھ ہو جائیں گی. اس کے اندر سے اوریجنلٹی نکلے گی، اوریجنلی آپ کو سمجھ آئے گی کہ دین میں کیا چاہیے آپ کو. اگر اللہ ہے، کنیکٹیوٹی چاہیے آپ کو، پھر کنیکشن پہ ڈائل نمبر جس کے پاس ہوگا، جس کا کوڈ ٹھیک ہوگا، جس کا ہاتھ رسی پہ ہوگا اور تفرقے میں نہیں ہوگا، وہ پتہ خود بخود ہی چل جائے گا. اب سب عیاں ہونا ہے، سب پہ سب عیاں ہونا ہے. ایون یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے، کرسچنز کے لیے اور یہ جتنے بھی مذاہب ہے دنیا کے، ان کو بھی عقلیں آنے لگیں گی. روحانیت کے علمبردار جو ہیں وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے، وہ کہاں ہیں؟ دیکھیں وہ سارا کچھ یہ جو ہے نا ان کی دنیا کے حساب سے یہ سب اب ہونا ضروری ہے. وہ لوگ خود اس کو ٹریگر کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ایک دفعہ جو ہے نا چھن جائیں. یہ فلٹر وہ لگا رہے ہیں، اور وہ سب کچھ وہ فلٹر لگا کے جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنا اہداف پورے کرا رہے ہیں، تاکہ اب آپ وہی جو میں نے دھوپ کی مثال دی تھی کہ بکریاں جو ہے نا درخت کے نیچے بھاگ کے آئیں، یہ اصل میں وہ بھگا رہے ہیں، اور وہ بالکل شامل ہیں اس سب میں. اور یہ کوئی اچھا آپ لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہو گیا جی، یہ مظلوم ہو گیا. آپ پہلے یہ تو بتائیں، رائے خدا میں 24 گھنٹے پوچھ کے اللہ سے کرتے کیا ہیں؟ صبح سے شام تک خوف خدا میں دن گزرتا ہے؟ سوچتے ہیں کبھی کہ بیگم سے بات کرتے وقت کہ اللہ نے کیا کہا ہے، ماں سے بات کرتے وقت، دوست، کاروبار، زندگی، دولت، کام؟ نہیں، ہوش ہی نہیں ہے. آپ تو اس ٹائم آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ پیسہ طے کرتا ہے، مادہ طے کرتا ہے. آپ کی نہ اپنی ذات آپ نے چھوڑی، نہ پھر آپ کی اپنی ذات اس ٹائم مادہ پرست ہے، مادے میں چوری گئی. اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا قیمت ادا کرے یا کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بڑا واضح فرماتے ہیں، اپنی جانوں کا سودا مجھ سے کر لو، دین میں مکمل داخل ہو جاؤ. تو اب مسئلہ یہ ہے، ری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آگ لگ گئی ہے، اب یہ آہستہ 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 آنی ہے. جتنے دن مل رہے ہیں توبہ کر لو، کنیکٹیوٹی بہتر کر لو. اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ بالکل مایوس نہیں کرتا جو اس پہ توکل کرتے ہیں. توکل علی اللہ، اور اس کے لیے رائٹ ڈائلنگ کوڈ، جن وسیلوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ان وسیلوں کو اختیار کرو. ورنہ آپ ایسے کرو کہ مرزا محمد علی کو جا کے کتابیں پکڑا دو، اس سے کہو کہ یہ لوگ پکڑو کتابیں، اور یہ ساری کی ساری ڈیٹا اب اس سے اپنی جیسے کہتے ہیں نا اپنی اور اپنے پیروکاروں کی بقا کا انتظام کرو. اگر کتاب نے کرنا ہے تو کرواؤ. یہاں آگے پتہ چلے گا جنگ میں بھی کتابیں پکڑ کے نکل جانا. نہیں سمجھ رہے؟ ٹانگیں کانپ جائیں گی. اب روحانی کنیکٹیوٹی چاہیے ہوگی، اب اللہ کے بندے چاہیے ہوں گے، اب پیر فقیر چاہیے ہوں گے، اب وہ لوگ چاہیے جو عملی میدان میں کچھ کر سکیں، کچھ دکھا سکیں. وہ رہنمائی جو ہر وقت ڈیوائن کتاب سے نہیں نکلے گی، وہ کنیکٹیوٹی سے ہوگی. وہ بندے چاہیے، وہ آگے نکل آنے ہیں، آپ پہنچ جائیں گے ان تک. انجینئر صاحب بڑے میرے لیے محترم ہے، آپ کو پتا ہے میں نے ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو ان کے ساتھ اچھا آپ دیکھیں آپ کی میں چلو آپ کے لیے وہ میں ڈسکلیمر دے دیتا ہوں کہ اس میری سٹیٹمنٹ کا جو ہے رضوان جلال صاحب کی ذاتی خیالات یا آپ کے تعلق سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جتنا آپ حق رکھتے ہیں اپنی مرضی سے یوٹیوب پہ بیٹھ کے اپنی سائنس یا اپنی جو بھی تھاٹس ہیں پیش کرنے کا، ہر انسان اتنا ہی رائٹ رکھتا ہے. جس نے آپ جتنی نہیں تو چلو 4 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، جس دن کبھی دل کرے. بہترین پہلے لوگ تو وہ تھے، ہم تو وہ والے نہیں ہیں کہ ہم جی کتابوں سے روایتوں سے دکھائیں گے. ہم تو کہیں گے کہ بھائی جی ہسپتال چلو، دعا میں کرتا ہوں، مرزا صاحب دعا تم کرو، مریض تم ٹھیک کر دو، یا ادھر سے ہوتا ہے پتہ چل جائے گا. سمپل.